قتلت۔ مزید اس سے بڑھ کر ناموس رسالت پر کیچڑ اچھالے گئے۔ سنبھل کے 6 مسلم نوجوانوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ بنگال کے صابر ملک، یوپی کے اخلاق اور پہلو خان کو گورکشا کے نام پر لنچ کر کے مار دیا گیا۔ جے شری رام نہ کہنے پر تبریز انصاری اور اس جیسے کئی نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا۔ سامعین بزم، اسی نفرت کی سیاست کی وجہ سے گزشتہ 1 سال کے اندر ہزاروں کسانوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ مسلمانوں کو گھسپیٹیے کہہ کر CAA اور NRC کی تلوار لٹکائی گئی۔ دہلی میں جمعے کی ادائیگی پر نمازیوں کو پیروں تلے رون دیا گیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ EVM گھوٹالے کے ذریعے بننے والی یہ سرکار ایک طرف بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگا رہی ہے تو وہیں دوسری طرف بلقیس بانو کے بلاತ್ಕಾروں کو ہار پہنایا جا رہا ہے۔ ایک طرف سب کا ساتھ سب کا وکاس کی آوازیں بلند کی جا رہی ہے تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ دوہرا رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ بٹیں گے تو کٹیں گے، ایک ہے تو سیف ہے کے ذریعے ملک کے امن و امان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ وقف ترمیمی بل لا کر مسلمانوں کے وقف کردہ جائیدادوں کو ہڑپنے کی سازشیں رچی جا رہی ہے۔ سنبھل جامع مسجد، گیان واپی مسجد اور اجمیر شریف جیسی تاریخی عمارتوں کا سروے کرایا جا رہا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان پر پابندیاں لگانے کی، مسلم بیٹیوں کو حجاب پہننے سے روکنے کے لیے اور مذہبی آزادی کو سلب کرنے کے لیے یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ ایک بار آر پار جیسے دھمکیوں بھرے بھاشنوں سے ملک میں غلغلہ مچایا جا رہا ہے۔ تبدیلی مذہب کے نام پر داعیان اسلام کو حراست میں لیا گیا۔ دفعہ 29 کے تحت ہماری مادری زبان اردو کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں، حکومت کی کٹ پتلی میڈیا کے ذریعے نفرت انگیز بیانات اور اشتعال انگیز چیزوں کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اسی میڈیا کے ذریعے اسلامی بنیادوں کو متزلزل کیا جا رہا ہے۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ حاکم سے کریں گے فریاد، مگر وہ ظالم بھی تیرا چاہنے والا نکلا۔ سامعین بزم، ان دھماکہ خیز حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا و رسول کی کامل تابعداری کی جائے، آپسی تنازعات کا خاتمہ کرتے ہوئے ملک کی سالمیت کے لیے رشتے اتحاد کی پاسداری کی جائے، ووٹوں کا درست استعمال کیا جائے۔ علماء سے کہوں گا کہ سیاسی میدان کو اہمیت دی جائے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جھوٹے الزامات اور افواہوں کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں۔ نفرت پھیلانے والوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے۔ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ نفرت انگیز بیانات اور اشتعال انگیز چیزوں کو پھیلانے سے گریز کرے اور مختلف مذاہب کے رہنما اور عوام آپسی بات چیت کے ذریعے بھائی چارے کے پیغام کو عام کرے۔ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جامعہ کے اس طالب علم نافع غنی نے، جنہوں نے اردو تقریروں کے اندر پوزیشن حاصل کی تھی، اپنی تقریر سب کا اظہار فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس درجے کی تیاری ان حضرات نے کی ہے۔ آج کی دنیا میں آپ بہترین سے بہترین تجزیہ نگار کو، جو ہمارے ملک میں تجزیہ کرتے پھرتے ہیں، ٹی وی چینلوں پہ نظر آتے ہیں، بہترین سے بہترین تجزیہ نگار کو لا لیں اور اس طالب علم کی تقریر اس کے سامنے پیش کریں تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے مضامین اور عنوانات کا اس طالب علم نے احاطہ کیا ہے، آج کا بہترین سے بہترین اور قابل ترین تجزیہ نگار بھی وہ نہیں کر پائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مدارس کے لوگوں کو دنیا کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا، انہیں اس طالب علم کی تقریر کو سننا چاہیے اور اپنے اس غلط فکر کو، غلط نظریے کو اور غلط سوچ کو بدلنا چاہیے کہ جو طالب علم مدارس کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ نہ صرف دین کے اندر کامل ہوتے ہیں بلکہ دنیا کے حالات، بدلتے حالات پہ اور بدلتی سیاسی فکر اور سوچ پہ اور ملک کے اندر جو مختلف علاقوں کے اندر مختلف حالات جو ظاہر ہوتے آ رہے ہیں اس کا بہترین تجزیہ رکھتے ہیں، اس پہ نظر رکھتے ہیں
اور اس کے تدارک کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو بہتر سے بہتر تجاویز ہو سکتی ہیں اس کا ادراک رکھتے ہیں اور اس کا اظہار کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں۔ میں اس کے بعد محترم عمر فاروق جو عربی ششم کے طالب